اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. أفرأيتم الماء الذي تشربون کیا پس بتاؤ مجھے یہ جو پانی تم پیتے ہو أأنتم أنزلتموه من المزن کیا تم اتارتے ہو اس کو بادلوں سے ام نحن المنزلون یا ہم ہیں اتارنے والے لو نشاء جعلناه أجاجا اگر ہم چاہیں تو کر دیں اس کو کڑوا فلولا تشکرون پس کیوں نہیں شکر ادا کرتے ہو. افرأیتم النار التي تورون کیا بس بتاؤ مجھے یہ جو آگ تم سلگاتے ہو أأنتم أنشأتم شجرتها کیا تم نے پیدا کیا اس کے درخت کو ام نحن المنشئون یا ہم پیدا کرنے والے ہیں نحن جعلناها تذکرہ ہم نے بنا دیا اس کو نصیحت ومتاعا للمقوین اور سامان مسافروں کے لیے فسبح باسم ربک العظیم پس تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام کی جو عظمت والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الواقعہ کا دوسرا رکوع آیت نمبر 68 سے لے کر 74 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے 2 عقلی دلائل ارشاد فرمائے تھے. پہلی دلیل یہ جو تم منی ٹپکاتے ہو اس سے انسان اور اس کی شکل و صورت اور یہ ساری تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اللہ. فرمایا تم کرتے ہو یا اللہ کرتا ہے؟ یقیناً اللہ ہی کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں. پھر فرمایا یہ تم کاشتکاری کرتے ہو اس کو زمین سے کون اگاتا ہے؟ میں اللہ اگاتا ہے. اگر اللہ اس تیار فصل کو برباد کر دے تم کیا کر سکتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی قدرتیں ہیں.
آج کے سبق میں تیسری اور چوتھی عقلی دلیل ہے، اور اس کے بعد پھر دلائل کا ثمرہ اور نتیجہ۔ تیسری دلیل ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، فرمایا یہ جو تم پانی پیتے ہو کبھی اس پہ تم نے غور کیا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کہتے ہیں کسی وقت میں کوئی بادشاہ تھا جو شکار کے لیے جنگل میں گیا، تو شکار کرتے کرتے بہت آگے کسی شکار کے پیچھے اپنا گھوڑا بھجایا، تو بھگاتے بھگاتے بہت آگے تک نکل گیا تو اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ اسی دوران اس کو لگی پیاس، تو ایک جھونپڑی دکھائی دی، تو وہاں گیا اور ایک بوڑھا سا کوئی بیٹھا ہوا تھا، تو اس کو دعا سلام کرنے کے بعد کہنے لگا کہ میں بادشاہ ہوں اور جنگل میں شکار کے لیے آیا تھا، تو پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ اس نے کہا جی پانی تو میں نہیں دیتا۔ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں۔ اس نے کہا جھونپڑی میں بادشاہ ہوں، یہاں تو میرا اختیار چلتا ہے، نہیں دیتا پانی، تم نے جو کچھ کرنا ہے کرو، نہیں دیتا پانی۔ پھر دیکھا کہ یہ روب داب نہیں مانتا تو منت کی کہ مہربانی کرو۔ اس نے کہا جی نہیں دیتا، میں نے کہہ دیا۔ کہا میں مرنے لگا، اس نے کہا مر جاؤ، نہیں دیتا پانی۔ خوب اس نے التجائیں کی۔ اس نے کہا تو ایک شرط پہ کہ ادھر لکھ کر دو کہ آدھی بادشاہت میری ہے تو آدھا گلاس پانی کا دوں گا۔ اب تھوڑی دیر تو بادشاہ نے سوچا، لیکن وہ جب پیاس سے بنا مر رہا ہو تو بادشاہی کو کیا کرنا ہے، اس نے لکھ دیا اگر۔ اس نے کہا آدھی بادشاہی تیری تو مجھے آدھا گلاس پانی دے دے، اور نیچے اپنے دستخط وغیرہ کر دیے اس نے آدھا گلاس پانی کا دیا۔ اب گرمی بھی ہو اور سفر بھی ہو اور جنگل میں بھی ہو تو آدھے گلاس پانی سے پیاس بجھتی ہے بلند؟ وہ تو اور بڑا کٹتی ہے۔ اب وہ آدھا کیا پیا تھا کہ پیاس تو اس کو اور ستانے لگ گئی۔ اب پھر اس کی منت کرتا ہے مہربانی کر اور بھی دے، اس کا لکھ باقی آدھی بھی تیری، باقی آدھی بھی لکھ کر دے کہ وہ بھی تیری ہے۔ تو بالآخر مجبور ہو کر اس نے وہ بھی لکھ دیا کہ بھائی باقی بھی تیری ہے، ساری بادشاہی تیری ہے، مجھے پانی خوب پینے دے سیر ہو کر۔ اس نے کاغذ لکھ لیا، بادشاہ کو پانی دیا، وہ پی چکا۔ تو بادشاہ نے جب ٹھنڈا سانس لیا نا، تو اب حکومت کا خیال آیا کہ یہ تو میں نے خود لکھ دی ہے۔ تو وہ جو بزرگ تھا وہ ہنس پڑا، اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ لکھ، پرچہ اس نے پھاڑ دیا ادھر ہی۔ اس نے کہا مجھے حکومت کی ضرورت تو نہیں تھی، میں صرف تجھے یہ بتانا چاہتا تھا جس حکومت کے ناز نخرے تو کرتا ہے نا، اللہ کی ایک گلاس پانی والی نعمت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت تو کتنی بڑی بادشاہ ہے، تیری حکومت پہ تھوڑا سا جناب پیاس تجھے لگی تو ساری حکومت ہی لٹا دی ایک گلاس پانی پہ۔ یہ بھی کوئی بادشاہیاں ہیں، یہ بھی کوئی حکومتیں ہیں، بادشاہی تو میرے اللہ تعالیٰ کی ہے، فرمایا کہ جس کی بادشاہت ہو کبھی کوئی زوال نہیں ہے۔ تو اللہ کی نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں کہ احساس تو تب ہوتا ہے نا جب وہ نہیں ہوتی تو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں، سانس ہی جو ہم لے رہے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے سانس میں تھوڑی دقت ہو جائے پھر اس سے پوچھنا کیا اثر ہوتا ہے۔ بارکہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت پانی والی، جو ہم دن میں کئی بار استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جب بندہ کوئی لقمہ کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے الحمدللہ، اللہ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے میری طرف دھیان کیا نا کہ واقعی یہ نعمت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ فرماتے ہیں فرأیتم الماء الذی تشربون، فرمایا یہ جو پانی تم پیتے ہو بتاؤ نا اس کے بارے میں، انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم اس کو اتارتے ہو بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یا ہم اتارنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، بھرے ہوئی بادل سر پہ گرج رہے ہوتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں بارش برسے، رب نہ چاہے تو ایک قطرہ بھی نیچے نہیں آ سکتا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کے اندر ہے، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کنعان کے اندر ہیں، دو اللہ کے نبی موجود ہیں، اور 7 سال تک قحط رہا، بارش نہیں برسی، 7 سال تک۔ دو پیغمبر موجود ہیں دنیا میں، 7 سال اللہ تعالیٰ نے بارشیں بند کر دیں، بتایا بارشیں برسانا یہ میرے اختیار میں ہے۔ بارشیں برسانا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ۔
شاعر کہتا ہے خالق کل اے مالک کل اے عالم کل اے قادر کل، رحمان ہے تو سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، تو نہ چاہے تو ایک قطرہ بھی کوئی گرا نہیں سکتا۔ یونس نے پکارا بار خدا کو، بیٹھ گیا تھا کشتی میں، پر تیرا حکم تو ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا، مخلوق ہے وہ محکوم ہے وہ، مجبور ہے وہ مختار نہیں، جو ذوف و ضرر سے سقم و اجل سے اپنی جان بچا نہ سکا۔ ذوف کہتے ہیں بڑھاپے کو، سقم و اجل، سقم بیماری کو اور اجل موت کو، بڑھاپا بھی آتا رہا، بیماریاں بھی آتی رہیں، بالآخر موت بھی آئی، ان ساری چیزوں سے پاک ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ تو بتاؤ نا انتم انزلتموہ من المزن، یہ بادلوں سے تم برساتے ہو یا ہم برسانے والے ہیں بوند بوند کر کے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں لو نشاء جعلناہ جاجا، اگر ہم چاہیں تیرے میٹھے پانی کو کڑوا کر دیں، میٹھا پانی تجھے ملے ہی نہیں، میٹھا پانی پینے کو تجھے کہیں دستیاب ہی نہ ہو، کڑوا پانی دنیا کا کر دیں، بتاؤ کیا حال ہو جائے گا تمہارا؟ ارے فلولا تشکرون، کیوں تم شکر ادا نہیں کرتے ہو؟ کیوں نہیں شکر ادا کرتے ہو؟ پانی کڑوا ہو جائے کہاں سے جاؤ گے اور کہاں سے لاؤ گے؟ بعض علاقوں میں نمکین پانی، کھاری پانی ہوتا ہے، او پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ بھر کے لاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں شکر ادا کرتے ہو؟ ہم نے تمہارے پینے کے لیے کتنا میٹھا اور کتنا مزیدار پانی عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کیوں نہیں شکر ادا کرتے ہو؟ اگر اللہ فرماتے ہیں افرأیتم النار، چوتھی دلیل، فرمایا بتاؤ یہ جو آگ ہے، التی تورون، جس کو تم سلگاتے ہو، جس کو تم جلاتے ہو، انتم انشأتم شجرتا، کیا تم نے پیدا کیا اس کے درخت کو، ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ فرمایا درخت کی رگڑ سے آگ کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اور آگ کے ساتھ ہماری زندگی کی کئی جناب نظام چل رہے ہیں، ہمارا کھانا پکتا ہے اور ہمارا ایک نظام چل رہا ہے۔ یہ آگ کا جو ایندھن ہے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایسے درخت بھی موجود ہیں جن کو آپس میں رگڑو تو اس سے آگ پیدا ہو جاتی ہے، جیسے بعض پتھروں کو رگڑو تو اس سے آگ پیدا ہوتی ہے، یا درختوں سے مراد ایندھن ہے، ایندھن بھی آگ کے لیے ضرورت ہوتا ہے۔ یہ ایندھن کون پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب یہ دیکھو یہ کیسا نظام اللہ نے بنا کے، یہاں پہ ہمارے مسجد کے اندر ہمارے پاس ہیٹر جل رہے ہیں، تو یہ ایسا ایندھن اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ جناب یہاں پہ جہاں مرضی اس کو اندر لے جاؤ۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ بھائی ایندھن اللہ نے پیدا کیا۔ فرمایا فرأیتم النار التی تورون، فرمایا یہ جو آگ تم سلگاتے ہو، فرمایا اس کو تم نے پیدا کیا یا ہم اللہ، میں اللہ پیدا کرنے والا ہوں؟ آگے اللہ فرماتا ہے نحن جعلناها تذکرا، یہ جو درخت کی رگڑ سے آگ پیدا ہوتی ہے یا یہ جو آگ تمہارے پاس جل رہی ہے جس کا ایندھن میں اللہ نے پیدا کیا، نحن جعلناها تذکرا، اس آگ کے ایندھن کو ہم نے نصیحت بنا دیا۔ غور کرنے والا غور کرے تو اس کو لیے بڑی عبرت کا سامان ہے۔ کون پیدا کرنے والا؟ ایک اللہ پیدا کرنے والا۔ سورہ یاسین میں فرماتے نا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، وہ اللہ تعالی جس نے سبز درخت سے تمہارے لیے گرم آگ مہیا کر دی ہے۔ درخت کا سایہ سبز ہے اور اسی کو جلاؤ تو آگ گرم ہو جاتی ہے، یا وہ درخت جن کے رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے، درخت سبز ہے، سایہ ٹھنڈا ہے، لیکن آگ اللہ نے گرم وہاں سے مہیا کر دی ہے۔ فرمایا پھر
یہ نصیحت ہم نے بنائی وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ، اور ہم نے اس کو سامان بنایا مسافروں کے لیے۔ اور جنگل بیابان میں مسافر آتے ہیں تو وہاں ہی جناب درختوں کو رگڑ کے پتھروں کو رگڑ کے آگ جلا لیتے ہیں، اپنا کھانا بھی تیار کر لیتے ہیں، وہاں نہ ماچس ملتی ہے اور نہ تیرا لیٹر ملتا ہے جس کے ساتھ وہ جلائیں۔ جنگل بیابان کے اندر مسافروں کے لیے یہ انتظام کرنے والا کون؟ یہ تمہارا اللہ۔ جب یہ ساری باتیں اللہ ہی کرنے والا ہے، کل والے دو دلائل بھی ملائیے، نطفے سے انسان کو اللہ بنانے والا ہے، اور یہ کھڑے فصلوں کو تیار کرنے والا بھی اللہ، اور کھڑے ہونے کے باوجود پھر تباہی سے بچا کر ان کو حفاظت تک پہنچانے والا اللہ، میٹھا پانی برسانے والا اللہ، اور یہ آگ سلگانے کا انتظام کرنے والا بھی اللہ۔ تو پھر خلاصہ اور ثمرہ کیا نکلا؟ فرمایا فسبح باسم ربک العظیم، پھر تسبیح بیان کرنا اپنے رب کے نام کی جو عظمت والا ہے، پھر کہنا کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ فسبح، تسبیح، سبحان اللہ، بہت سارے سبحان اللہ۔ فسبح باسم ربک العظیم، پھر تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام کی جو بڑی عظمتوں والا ہے، یعنی پھر اس کو شریکوں سے پاک ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی عقیدے پر مرتے دم تک قائم فرمائے۔ دوبارہ سنیں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، فرمایا بتاؤ کیا یہ جو پانی تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم اس کو برساتے ہو بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یا ہم برسانے والے ہیں، لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو ہم کر دیں اس کو کڑوا، فلولا تشکرون، بس شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو، افرأیتم النار التی تورون، فرمایا یہ جو آگ تم سلگاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها، کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کے درخت کو، ام نحن المنشئون، یا ہم اس کو اگانے والے ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، نحن جعلناها تذکرا، ہم نے بنایا اس کو نصیحت، ومتاعا للمقوین، اور سامان مسافروں کے لیے، فسبح باسم ربک العظیم، بس تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام کی جو عظمت والا ہے۔